یعقوب علیہ السلام نے دیکھیں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو حفاظت کرنے والا، تو اس کے بعد تو کوئی انسٹرکشن ہی دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ساتھ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیسے کرنا ہے، کیسے داخل ہونا وہاں پہ، کیونکہ ایک تو ان کے بیٹے نا جوان تھے، خوبصورت تھے، بڑے کمال والے تھے، بڑے اسٹرانگ تھے، اور 11 بیٹے ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی کو خطرہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کون آ رہے ہیں، اتنا سارا بڑا جتھا، اتنے بڑے بڑے جوان لڑکے ایسے چلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تھا، جوان مرد چلے آ رہے ہیں۔ دوسرے یہ بھی تھا کہ نظر بد نہ لگ جائے، اس لیے وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ فرق دروازوں سے داخل ہونا۔ اور میں کوئی بچا تو نہیں سکتا تم کو اللہ سے کسی چیز سے بھی، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، ان الحکم للہ الا للہ، مگر اللہ کا نہیں فیصلہ مگر اللہ کا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے وہ یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ہے نا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ احتیاط کی تو پھر اس احتیاط کرنے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، نہیں، پھر بھی کسی چیز میں بھی میں نہیں بچا سکتا تم کو، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچا نہیں سکتا تم کو اللہ سے کسی چیز میں۔ اب آپ کہیں گے نبی نہیں بچا سکتا تو اور کون بچائے گا؟ سب سے زیادہ تو انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ اللہ کے قریب ہیں، تو یہ تو ضروری اپنے بیٹوں کے لیے کوئی پھونک دیں گے اور اس کے بعد بس بیٹوں کی حفاظت ہی رہے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو کیا پھر تدبیر نہیں اختیار کرنی چاہیے؟ تدبیر بھی انہوں نے اختیار کی، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس بیلنس کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یاد رکھیں، یہ آج کے حالات کے اندر بہت ریلیونٹ ہے اور بہت اچھی طرح ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایک کووڈ کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ تدبیر اختیار کرنے پہ کوئی توجہ نہیں ہے، وہ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، مرنا تو ایک دن ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ ماسک پہنو، نہ کوئی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہو، کوئی تدبیر نہیں اختیار کرنی، بس یہ سوچتے رہنا ہاں اصل حفاظت تو اصل میں اللہ ہی کی ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو کہ اتنی تدبیر اختیار کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ وہ اس میں بھی ایکسٹریم پہ ہی چلے جاتے ہیں، کیسے لگتا ہے کہ ان کا سارا بھروسہ بس تدبیر پہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کہیں ذکر نہیں، وہ بس سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کر لیا نا ابھی ہم سیف ہیں، یہ نہیں کریں گے تو بس ہم کہیں سیف ہو ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں سے اس کے نام کو نکال ہی دیتے ہیں، ان کے بھروسے صرف ماسک پہ، صرف سوشل ڈسٹینسنگ پہ، صرف ویکسین پہ، ان چیزوں پہ۔ یہ بھی غلط ہے، دونوں ہی غلط ہے۔ کہتے چلو کوئی نظر کچھ چیز نہیں ہوتی، کچھ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھورنے سے بھی منع فرمایا کسی کی چیز کے طرف، یا آپ اس کو آنکھیں بھر بھر کے دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بد کے دم کرانے کا حکم دیا، یہ بخاری اور مسلم میں۔ اسی طرح بخاری میں، ترمذی اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرہ کا رنگ جو تھا نا وہ متغیر ہو رہا تھا، مطلب اس کا رنگ زرد سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر لگی، بعض دفعہ انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نظر لگی ہے، بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا کوئی سبب ہی نہیں سمجھ آتا کہ یہ ہے کیا چیز، ہر طرح کا آپ ٹیسٹ کرا لیتے سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بھی نظر بد ہو سکتی ہے، کنفرم نہیں لیکن ہو سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنے نواسوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ اسماعیل اور اسحاق اور یہ بھی دم کیا کرتے تھے۔ تو وہ کیا دم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ اعوذکما کیونکہ وہ دو تھے نا، تو آپ بچوں کو کر سکتے ہیں دم اعوذکم،
کہہ سکتے سارے بچوں کے لیے، ایک ہے تو اعیذو کا یا اعیذو کی، یا اور اپنے لیے بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اگر عین لامہ ہوتی نا تو پھر کیوں کہا جاتا اس دعا میں کہ میں ہر شیطان سے اور ہر ہامہ یعنی یہ جو زہریلا جانور ہوتے ہیں ان سے، اور ہر عین لامۃ نظر بد سے اللہ کے جو کلمات ہیں ان کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے مسنون دعاؤں میں سے، اس سے دم کیا جائے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جعفر کی اولاد پر نظر بد بہت جلد لگ جاتی، ان کے شوہر تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بچوں کو نظر بہت لگ جاتی، کیا میں ان پہ دم کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے۔ اور ہمیں حدیث میں پتہ چلتا بھی ہے کہ کس طرح سے ایک صحابی کو نظر بد لگ گئی تھی اور وہ ایسے گرے کہ ان کو تو انہیں ایسا بخار چڑھ گیا اور مرنے کے قریب ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نظر کا لگنا برحق ہے۔ پھر جن کا پتا تھا کہ لوگوں سے پوچھا کہ بھی کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ بھی فلاں بندے جو تھے وہ اتنے متاثر ہوئے تھے ان کے جسم سے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ وضو کریں۔ وہ وضو انہوں نے کیا تو ان کا وضو کا پانی لے کے تو پھر جو صحابی بیمار تھے ان کے اوپر بہا دیا تو وہ پھر اسی وقت ٹھیک ہوگا۔ تو اگر پتا ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کو اس کا غسل کا پانی یا اس کے وضو کا پانی لے کے اس بندے کے اوپر انڈیل دیا جائے۔ اور یہ نظر ایسی بری چیز ہے کہ یہ تو کبھی انسان کو یعنی قتل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی، یعنی انسان کے لیے بھی یہی، جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی لیکن انسان کے لیے کہ اس کی موت واقع ہو سکتی۔ اسی لیے جب آپ کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں تو کبھی ہاؤ ہائے ہائے نہ ایسے کریں، بلکہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہیں، تبارک اللہ کہیں، اللہم بارک لہم کہیں، اللہم بارک فی کہیں، اس طرح کے کلمات آپ منہ سے ادا کیجئے کہ اللہ آپ کو اس میں برکت دے، جو اللہ نے چاہا وہی دیا، اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے پھر نظر سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی نظر بری ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ان کی نظر بہت جلدی دوسروں کو لگ جاتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو نظر بہت جلدی لگتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو جب پتا ہے کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے دوسرے کو، بعض مشہور بھی ہوتے ہیں کہ فلانے کی نظر بڑی بری ہے، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو نظر، جیسے حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا نا کہ جعفر کے بچوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی، اس طرح بعض لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح باقی سب کو بھی نظر بد سے بچنے کے لیے بہت زیادہ، دیکھیں یہاں پہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم ایسے ہو کے جانا، تم یہ پہن کے جانا، اور تم ذرا سینہ تان کے داخل ہونا، اور تم سارے اکٹھے داخل ہوگے، لوگوں کو ذرا پتا چلے کس کے بیٹے آ رہے ہیں، اور ایسے ہمارے تو یہی خیالات ہوتے ہیں، گھر ایسا ہو اور گاڑی ایسی ہو اور شادی ایسی ہو، اور یہ سب چیزیں ہم اتنی پروموٹ کرتے ہیں، اتنی شو آف کرتے ہیں، اس کے اندر اتنا دکھاوا کرتے ہیں، اور اس سے ڈرتے نہیں ہیں کہ نظر لگ جاتی۔ کئی لوگ اتنے بے شمار لوگ ہیں جو آ کے کہتے ہیں جی ہمارے اس طرح سے ہوا، ایسے ہوا، بس پھر پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آئی اور بس ڈاؤن فال ہو گیا۔ بعض پڑھنے والے اتنے اچھے بچے ہوتے ہیں ایک دم ہی پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسے ڈاؤن ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ کیا ہے سب چیزیں، ایسے کیا ان کو ہو جاتا ہے، یا ایسے کیا زوال آ جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ شادی کی بچے کی اور اس کے بعد ایسی بیماری گھر میں آئی، یا کاروبار میں ایسا نقصان ہو گیا، یا ایسے ان کو بھگتنی پڑی ایسی چیزیں، تو جب آپ نظروں میں آتے ہیں تو پھر یہ کام تو ہوں گے نا۔ ایک پیغمبر بھی اپنے بچوں کو نظروں میں آنے سے منع کر رہے ہیں، اور ہمیں شوق ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں ہیں، اس کے لیے جو نظروں میں نہیں بھی آ رہا تو وہ بھی اپنے آپ کو اتنا دکھاتا ہے فیس بک پہ، فلاں فلاں جو بھی چیزیں یہ ساری جو ہیں ان پہ اپنے کبھی حسن و جمال کی نمائش، کبھی کپڑوں کی نمائش، کبھی گھروں کی نمائش، کبھی اپنی، ہم یہاں پہ ویکیشن پہ گئے، کبھی اپنی فیملی کی، میں اور میرا ہسبینڈ تو میرا اتنا خیال کرتا ہے، وہ مجھے یہ تحفے دے رہا اور وہ دے رہا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ تو انوائٹ کر رہے ہیں اپنی طرف نظر بد کو، اور پھر جب لگ جاتی ہے پھر ہم روتے ہیں، آئیے کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا ایسا۔
اور احتیاط کرتے نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے. اب آپ نہ سردی کے اندر آپ جا رہے ہیں تو نہ آپ کوئی جیکٹ پہنے نہ آپ کوئی سویٹر پہنے اور باہر ایسے ہی نکل جائیں. اپنے آپ کے لیے خود ہی آپ انتظام کر رہے ہیں نا بیمار ہونے کا. اسی طرح نظر بد کا بھی ہم خود ہی اہتمام کرتے ہیں. تو اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ شو آف نہ کریں. جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پہ ہمبل رہیں, اس پہ عاجزی اختیار کریں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے, اتنے بھی وہم میں نہ پڑ جائیں کہ دنیا سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں کہ ہاں نہیں ہمیں نظر نہ لگ جائے, بس ہر وقت اسی میں ہمیں نظر نہ لگ جائے. پھر یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت, اسی پہ میں نے بھروسہ کیا.